تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، دین کی یہ محنت ایک صدا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی در در پہ لگا رہے ہیں کہ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک ہی آواز ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ کر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور یہ ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا؟ سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگیوں میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھری پڑی۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبلیغ، اس کا دوسرا نام قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے میرے حبیب، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ پہنچائیں، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے گویا کہ تبلیغ نہیں کی، دین نہیں پہنچایا۔ تو یہ ایمان اور یقین والی محنت، یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی محنت، 1,44,000 صحابہ کرام کی محنت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفکرین، فقہاء، مفسرین، اولیاء اللہ، جتنی بھی بزرگ ہستیاں انبیاء صحابہ کرام کے بعد گزرے، انبیاء صحابہ کرام سمیت ان کی ایک ہی محنت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک دائرہ ہے، اور محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ یہ اس دائرے میں اپنی زندگی کو پرونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، قرآن پاک بڑا بھرا پڑا، 19واں پارہ غالباً 5واں یا 6واں رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کیا محنت ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قرآن کہہ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، یہ غیروں کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ آگے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوح علیہ السلام اپنی تبلیغ اللہ تعالیٰ کی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی محنت کر رہے ہیں، اور یہی آواز لگا رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ساتھ ایک اور بات بھی کہتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ وہ آج امیر صاحب فرمانے لگے کہ وہی بات آ گئی کہ یہ ایک تبلیغ ایسا مدرسہ ہے جس میں اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا کھانا، اپنی رہائش، سب کچھ اپنی ہے، دعوت اللہ کی۔ آگے جا کے حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ایک ہی محنت ہے، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، کیا ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے؟ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے ہیں، 950 سال کہنا آسان ہے،
950 سال الفاظ میں کہنا آسان ہے، جب انسان اس کی گہرائی میں جائے اور تصور میں لائے کہ وقت کا نبی قوم کو دعوت دے رہے اور قوم کیا کر رہی ہے، وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، قوم کیا کر رہی ہے، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے رہی ہے کہ اس نبی کی کئی آواز ہمارے کانوں میں لگتی۔ تو جب نوح علیہ السلام دعوت دے کے 950 سال دعوت دینے کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا 84، 950 سال۔ تو یہ انبیاء کی محنت، صحابہ کرام کی محنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء میں دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہوا، کس کی خاطر؟ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر۔ ایک ہی محنت تھی کہ یقین بن جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، الذین یؤمن الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ 5 صفات اگر مومن میں آ جائیں تو اس مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، امتحان دنیا دار الامتحان ہے یا نہیں ہے؟ دنیا دار الامتحان ہے، اور سوالیہ پرچہ ہمارے سامنے، سوالیہ پرچہ ہمارے سامنے، پیپر لیک ہمارے سامنے، پیپر آؤٹ ہو گئے۔ اب بھی اگر ہم تیاری نہ کریں، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، تینوں سوال ہمارے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے تیاری کرنے کا نصاب بھی بتا دیا کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنتوں کو صحابہ کرام نے ایک ایک سنت کو محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا۔ کمی ہمارے اندر ہے، محنت ہم نے کرنی ہے، سمجھنا ہم نے۔ تو پہلی صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے شک، یہ ہدایت ہے۔ آج ہم اس نشست میں بیٹھے لوگ اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم ان 5 صفات کو اپنے اندر لائیں گے تو وہ ولی ہے، وہ متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ صفات کیا ہے؟ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، متقی ہے وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ غیب ہے۔ جنت دیکھی کسی نے؟ جہنم کسی نے دیکھی؟ قیامت کسی نے دیکھی؟ تو اللہ تعالیٰ پہلی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے۔ غیب کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب انسان سوال کرے گا کہ جنت کیا ہے، تو وہ بڑی ذات، بڑی صفات والی ذات خود اپنے بندوں کی آسانی کے لیے جگہ جگہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، جنت کس کو ملنی ہے یہ بھی پتہ چل گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دین کی دعوت دی، نیک اعمال کیے، کیا ہے اس کے لیے؟ جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے۔ اور 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کیسی ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ، اس کے سامنے میں نے اتنی چیزیں کھول کے رکھ دی، کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی کو کیسی جنت ملے گی؟ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحت الانہار، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کیسی نہریں ہوں گی؟ اور پانی، پہلی چیز پانی، من ماء غیر آسن وانہار من ماء غیر آسن، نہریں ایسی ہوں گی خوبصورت، چشمے جیسا پانی، چشمے سے بھی اعلیٰ پانی، وانہار من خمر لذت للشاربین، دنیا کے اندر شراب حرام، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنتی کے لیے ایسی نہریں ہوں گی۔ کس چیز کی نہریں ہوں گی؟ شراب کی نہریں، اور ایسی ویسی شراب نہیں ہوگی، خمر لذت للشاربین، پینے والے کو مزہ دے گی، ذائقہ دے گی، وانہار من عسل مصفی، صاف ستھرے خالص شہد کی نہریں، شہد کی نہریں جاری ہیں،
وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی نہریں، لم يتغیر طعمه، اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، نہریں چلتی رہیں گی، جنتی پیتے رہیں گے، ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، جنت ایسے نہیں ملنی۔ جنت کمانے کے لیے جنتیوں والے اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ جنت الذین یؤمنون بالغیب، جنت، اور جہنم، جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب اللہ تعالیٰ کے ایک مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کلام کر رہے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی کلام کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کر رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ کیا چیز ہے، اور پھر خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں نَارٌ حَامِيَةٌ، ایسی دہکتی ہوئی آگ۔ ایک دوسری جگہ کیا فرمایا؟ ایسی دہکتی ہوئی آگ جس کا ایندھن کیا ہوگا؟ پتھر اور انسان، پتھر اور انسان۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، غیب پر ایمان لایا، جنت جہنم سمجھ لیا، جنت والے اعمال کر لیے، جہنم سے بچنے والے اعمال کر لیے، یقین بن گیا، مضبوطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری چیز ہے نماز قائم کرنی ہے۔ اول ما يحاسب بالعبد الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ نماز پوری نکل آئی تو سارے اعمال پورے، ڈائریکٹ جنت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو میں اپنے بندوں کو عطا کیا، میں نے، مالک میں ہوں، آپ ہمارے پاس تو عارضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتے ہو مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میں نے جو عطا کیا، مالک میں ہوں، آپ مالک نہیں ہوں۔ ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل کیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخری چیز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قیامت آنی ہے، میدان محشر سجنا ہے، انبیاء نے بھی ہونا ہے، اور ان انبیاء کی تمام امتوں نے بھی ہونا ہے۔ اس میں سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور ان کی امت بھی ہوگی، اس پر یقین رکھنا ہے۔ تو جس شخص نے ان 5 صفات کو اپنے اندر لے لیا تو وہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، جس شخص کی ہدایت کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما دیں تو پھر خود ہی سوچ لے کہ وہ اس کا کیا مقام بن جائے گا۔ پھر یہ کوئی مشکل صفات ہے؟ کوئی مشکل چیز ہے؟ تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب میرا بندہ میری طرف 1 بالش چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالش چل کر جاتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف تھوڑا سا دوڑ کر آتے ہیں تو میں ان کی طرف زیادہ دوڑ کی مفہوم اس طرح ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دفعہ جائیں تو صحیح نا، اللہ تعالیٰ کے در پر جائیں، یوں مساجد میں جا کر 3 دن قیام کرنا، اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں آہوزاری کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، نیک اعمال کو لینا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، جو بندہ غیب پر ایمان لے آیا، نماز قائم کر لی، اور وہ جو میں نے اس کو دیا اس میں سے خرچ کر لیا، میرے نبی پر ایمان لے آیا، تمام انبیاء پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا، نیک اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا، چھوٹوں پر شفقت کی، بڑوں کی قدر کی، علماء کرام کی عزت کی، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کیے،
پھر کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. اور دوسرا واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی. اس سے پہلے کامیابی کی اعلان اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیا؟ صحابہ کرام کے لیے. اولئک ھم المفلحون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلا وعد اللہ الحسنى. یہ سارے اعلان تو ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اعلان کر رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ ہماری خوش قسمتی. تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان اور یقین کی محنت. حضرت بختیار کیا کی، یہ آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک بچہ ہے، یقین کی محنت کیا ہے؟ آپ بزرگ حضرات بیٹھیں، یقین کی محنت کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، ماں چاہتی ہے میں اس کو عالم بناؤں، یہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. تو ماں نے ایک چیز سوچی کہ میں اس کی یقین پر کیسے محنت کروں. ایک تدبیر سوچی. تدبیر یہ سوچی، بچہ ہے، سکول جاتا ہے، سکول سے واپس آتا ہے تو ماں آ کے ماں سے کھانا مانگتا ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا کھانا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کھانا دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو بیٹا کہتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو مانگنا اللہ سے، اللہ سے مانگ. یہ بچے کا یقین مان رہا ہے. بچہ جاتا ہے، نماز بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یا اللہ روٹی دے دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یقین. کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ روٹی دے دے. سکول سے واپس آئے ہوں، مدرسے سے واپس آئے ہوں، بھوک لگی ہے، یا اللہ روٹی دے دے. ماں کہتی ہے روٹی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا سن لی ہے. کہتا ہے کدھر ہے ادھر دیکھو نا، اٹھ کے پردے کے پیچھے. وہ اٹھ کے شیلف کے پیچھے دیکھتے روٹی پڑی ہوتی، روٹی اٹھا کے کھا لیتے. اب دوسرے دن بچہ آتا ہے، پھر ماں سے مانگتے ہیں. ماں کہتی ہے میں نے آپ کو بتایا میں تو روٹی نہیں دیتی، روٹی تو اللہ دیتا ہے، رازق تو اللہ ہے. اور اللہ نے اعلان کر دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے جہاں سے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. تو مانگو اللہ سے. وہ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. ماں کہتی ہے دیکھ جا کے دیکھتے وہاں پر. مختصر کرتے ہوئے ایک مرتبہ ماں کہیں چلی جاتی ہے کسی کی دعوت پہ جاتی ہے. بچہ کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا، ماں لیٹ ہو. اب ماں وہاں سے بھاگتی گھر پہنچی. آج میرا راز کھل جائے گا. بچہ آئے گا، روٹی مانگے گا، میں گھر پر نہیں ہوں، کیا بنے گا؟ بچہ گھر آتا ہے، ماں نے تربیت کر لی، یقین بنا لیا. بچے نے گھر آ کے ماں کو نہیں دیکھا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے آوازاری کی یا اللہ سکول سے مدرسے سے واپس آیا ہوں، روٹی دے دے، یا اللہ روٹی دے دے. ماں واپس آتی ہے، بچہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. تو ماں اس سے پوچھتی ہے بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ بیٹا کہتے ہیں آپ نے ہی تو بتایا تھا، میں تو روٹی نہیں دیتی، روٹی تو اللہ دیتا ہے. میں آیا ہوں جو نماز پر کھڑا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو وہ جدھر سے مجھے روزانہ ملتا تھا وہیں سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، وہیں سے میں نے لے کے کھا لیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان اور یقین کی محنت. اور وہ شخص کون تھے؟ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بزرگ بنے، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے فقیہ. دنیا کی ہر قسم کی خوبی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود. وہ شخصیت پھر بڑی ہو کر بنی. تو جب مائیں بچوں پر محنت کرتی ہیں، والدین محنت کرتی ہیں، تو بچے پھر بختیار کاکی پیدا ہوتے ہیں، بچے پھر جنید بغدادی پیدا ہوتے ہیں، بچے پھر حسین احمد مدنی پیدا ہوتے ہیں، بچے پھر شاہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ یقین کی محنت ہے اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اس پیغام کو نکلے، ہم تک پہنچے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب یہ ہم نے کرنا ہے. اور ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کرتے کرتے مرنے اور مرتے مرتے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے
ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ سب سے پہلے 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جائے۔